بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی چکوال کے ساتھ میں ہوں فیضان شیخ۔ ناظرین کرام، جب بھی پاکستان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو تلنگانہ چکوال کے لوگ صفحے اول پہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے سوات کے علاقے بنیر میں ایک تباہ کن سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ اس حوالے سے تلنگانہ میں فوری طور پر امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ امدادی سرگرمیوں کا آغاز جن نوجوانوں نے سب سے پہلے تلنگانہ سے کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محبوب جراح صاحب۔ سب سے پہلے جو امدادی کیمپ کا انہوں نے صرف فیس بک پر اعلان کیا تو چند ہی گھنٹوں کے اندر ان کا پورا سامان، پورا قافلہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ان سے جانیں گے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، کیا کیا چیزیں جو ابھی وہاں درکار ہیں اور کتنا نقصان ہوا، کیونکہ خبروں اور ویڈیوز میں وہ چیز مکمل طور پر آپ کور نہیں کر سکتے جو اوریجنل وہاں کی صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محبوب جراح صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس سے بھی بڑا آپ کا شکریہ کہ تلنگانہ میں ایک کمپین کا آغاز کیا امدادی سرگرمیوں کی، وہ اس کا سہرا بھی آپ کو جاتا ہے، اور یہ یقینی طور پر یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ یہ جنت کا سیدھا ڈائریکٹ راستہ بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور یہ خیال کیسے آیا کہ ہمیں وہاں کی امداد کرنی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ فیضان صاحب۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بھی میں پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں، تو یہ سے آپ کو یہ چیز تو اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے آج کل کے دور میں۔ تو میں نے جب خبروں میں ہم دیکھتے رہتے یا فیس بک پہ بھی ہم دیکھتے رہتے تھے کہ وہاں جو حالات ان ویڈیو کی شکل میں، تصویر کی شکل میں آ رہے تھے، تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں نے انہی تصویروں کو، انہی ویڈیو کو اپنی قلم سے جو میں پوسٹ بنا سکتا تھا وہ میں نے لکھے ہیں، ان کو تصویروں کو میں نے آگے شیئر کیا، اپنی پوسٹ بنائی۔ تو اس سے الحمدللہ مجھے دوستوں کی طرف سے پیغامات آنا شروع ہو گئے جی کہ یہ مہم کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو چیز کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو بارش کا قطرہ ثابت ہوئے وہ شیخ ثاقب گارمنٹس کے اونر شیخ ندیم صاحب، وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے سے تقریباً 4 دن پہلے۔ تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہم نے آپ کی پوسٹیں دیکھی ہیں، تو بہت بڑا وہاں ڈیزاسٹر ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے فیملی، میرے دوست احباب، انہوں نے بھی جب میں نے ان تک آپ کی پوسٹیں پہنچائیں، بات کی، تو وہ بھی اس چیز پہ تیار ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد ان کی مدد کو پہنچیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ صرف 30 گھنٹوں میں شیخ صاحب، یہ کہ 30 گھنٹوں میں یہ ریکارڈ ہے جس میں الحمدللہ شیخ برادری نے، اس کے علاوہ جو ہمارے دوست احباب ہیں انہوں نے جو ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تقریباً 7 لاکھ کی ہم نے جو چیزیں پرچیز کی ہیں، یہ 30 گھنٹوں کے اندر کی بات کروں، اور اس کے علاوہ ہم نے 2 لاکھ نقدی کی شکل میں وہاں پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً ہم نے 3 لاکھ کی جو میڈیسن ہے یہاں سے ہم ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو کل ملا کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تقریباً 11-12 لاکھ کا تقریباً ہم یہ سامان وہاں تک پہنچایا۔ تو اس کے علاوہ ابھی الحمدللہ جو لوگ ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں کہ میں واپس آؤں اور ان سے مزید جو آگے کے جو ایک ترتیب ہے وہ ہم بنا سکیں۔ تو جو دوسرا سوال آپ نے کیا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب، جو تلنگانہ میں ہم تصویروں پہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز پہ سن رہے ہیں، تباہ کن مناظر ہیں، وہاں کی جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہاں زیادہ تر لوگ تو ایک مینر طبقہ اور لو طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ اپنے بیک زندگی پہ جانے پہ ان کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کا پورا جامع جواب دیں۔ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کروں تو جو وقت ہوگا وہ تو میں سمجھوں کہ کئی سالوں میں یہ کہ وہاں لگ سکتے ہیں، کیونکہ جو ایک بشنوئی علاقہ ہے
وہاں کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک پوری کی پوری جو بستی ہے، جو یہ ایک 40 فٹ گہرا نالا تھا، اس کے اوپر آبادی ہے. یہ کئی یہ کہ 100 سال پرانی بستی ہے، آباد ہے وہاں. بنیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ولی اللہ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی یہ بستی ہے، علاقہ کہہ سکتے ہیں. وہاں بہت بڑے یہ کہ مزار ہیں ایسے ایسے ہستیوں کی جو یہاں دین کی تعلیم لے کے آئے اور اس علاقے میں وہ انہوں نے اسلام پھیلایا. تو اوپر جو پہاڑ ہیں، بشنوئی سے اوپر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑوں کے اوپر مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر یہ کہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی، پھر 17 بار اس پہاڑ کے اوپر آسمانی بجلی گری، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بارش ہوئی اس کا جو ہوا نقصان، یعنی کہ عام روٹین میں تو آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کئی 100 سال پرانی یہ بستی تھی، پانی عام روٹین میں چلتا تھا، یعنی کہ چشموں کا پانی، برسات کا پانی، یا جو برف ہوتی تھی اس کا پانی، وہ عام روٹین میں چلتے رہتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں اس قسم کی یہ کہ بارش ہوئی. وہ بارش بھی ایسی ہوئی کہ وہ جو بڑے ٹنوں وزنی جو پتھر ہے وہ نیچے ٹنوں من وہ ان کا جو وزن میں نے آپ کو وزن کے حساب سے، اور وہ ادھر سے ہو گئے، سلائڈ ہو گئے. میں یہی چیز بڑی عجیب سی ناظرین کو میں بتاؤں گا، ایک بڑی عجیب سی مشاہدے میں بات ہے یہ کہ اگر وہاں پہاڑ دیکھے تو ایک چٹانوں جیسے عام جو چٹانیں ہوتی ہیں نا، اس قسم کے وہ پہاڑ ہیں. لیکن یہ پہاڑ جو پتھر دیکھ کے حیران ہوتا ہے یار یہ کہاں سے آ گئے، یعنی کہ بہت گول بڑے پتھر، عجیب قسم کے وہ پتھر ہیں جو 40 فٹ کو اس نے بھر دیا ہے. یہ کہ نالے کو بھی 40 فٹ بھر گیا، اس کے بعد کے بھی اوپر یہ کہ نا آگے، اور جو اوپر آبادی تھی، جو گھر تھے دونوں نالوں کی طرف جو آباد تھے گھر، ان سب کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو اس بستی میں تقریباً 17 گھرانے ہیں جو تباہ ہوئے. جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 18 کے قریب اموات ہوئی ہیں اس بشنوئی. یہ ایک میں بستی کی بات کروں. اب ہوا کیا ہے کہ اوپر سے جو پہاڑ آئے ہیں، پتھر جو آئے ہیں، پتھر کے ساتھ ملبہ، مٹی، ریت، یہ ساری چیزیں. سب سے بڑا نقصان پتھر کرتے ہیں، پانی سے بھی زیادہ پتھر جو ڈائریکٹ ایک گھر کو لگیں گے، 1 ٹن کا پتھر لگے گا، وہ گھر تو گیا، گھر بھی تباہ ہوا. پھر آگے جو چلتا رہا ہے، موبائل آپ کو چل جی، کیونکہ پھر وہ جو پانی آگے آ کے لیکن اس پتھر تو ادھر ہی رہ گئے، اس میں سے پانی نے مٹی نکال کے، ریت نکال کے، وہ پھر آگے جو بستی تھی اس بستی کو وہ تباہ کرتا گیا، پانی بھی اور مٹی بھی. اب وہ مٹی جو ملبے کی شکل بن گئی، وہ ہم جا کے دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے استغفار کرتے رہے کہ اگر وہ 10-12 فٹ 13 فٹ کا اگر اس کی جو ہائٹ ہے چھتوں کی، اس میں وہ سارے ملبہ وہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا نا. اب اس کے اندر وہ دکانیں تھیں، مکان تھے، مثال کے طور پر وہ کاروباری ہب آپ کہہ سکتے ہیں وہ علاقہ تھا، وہ سب وہ تباہ ہو چکے، کاروبار ان لوگوں کا تباہ ہو چکا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے، یہ اس کے بعد یہ جو پانی آگے جہاں جہاں جاتا گیا اس ساری بستی کو وہ تباہ کرتا گیا ہے. یعنی کہ اب اس حساب سے بات کی، یہ تو بشنوئی آبادی کی میں نے جو بات کی ہے، اس کے بعد اگلی جو آبادی ہیں وہاں بھی درجنوں مکانات گر چکے ہیں، یعنی کہ اس کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جہاں جہاں وہ پانی گزرتا گیا وہ پانی نقصان کرتا گیا، مٹی نقصان کرتے گئی، ملبہ نقصان کرتا گیا، جو درخت تھے وہ نقصان کرتے گئے، گاڑیاں تباہ ہوئی لوگوں کے. اس کے علاوہ جو اموات ہوئی ہیں وہ تو ہے ہی ہے نا، ساتھ جو ان کے جانور مرے ہیں، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو جانور ہیں وہ لوگوں کے اس پانی کی نظر ہو چکے ہیں. اب ان کی ڈیڈ باڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں. اب وہ ڈیڈ باڈی آگے ان کا تفن پھیلے گا، اور تفن کے بعد پھر وہ آگے مزید بیماری کو بھی باعث بن سکتے ہیں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچی کا جنازہ پڑھنے کی مجھے توفیق دی کہ ایک وہ بچی 5ویں روز کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی. اس کی جو حالت تھی وہ جو بتا رہے تھے اس کے جو لواحقین کہ وہ پورا اب جو جسم گلنا شروع ہو گیا تھا. تو ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے جو ڈیڈ باڈی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے وہ ہیں لواحقین، اب وہ بیچارے ابھی تک پریشان حال میں. اب انہیں کو کھانے پینے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کوئی ایسی وہ انہیں نہیں ہے. وہ انہیں زیادہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے جلدی سے جلد مل جائے تاکہ ہمیں اطمینان آ جائے. ابھی ان کی ڈیڈ باڈی کتنی منوں نیچے پڑی ہیں، دبی ہوئی ہیں، پتھروں کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. اب اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آرمی کے ادارے وہاں ریسکیو آپریشن ہمیشہ کی طرح وہی ہمارے آخر میں پریشان حال بنتے ہیں. ریسکیو آپریشن چل رہا ہے،
کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ کیا اب بھی کوئی لوگ وہاں دبے ہیں جو ابھی نکالنے والے ہیں؟ مین پاور کی ادھر ضرورت ہے یا سامان اشیاء اور میڈیکل کیمپ، کس چیز کی ادھر سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ یہ دونوں جی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ ابھی وہاں جو زیادہ سب سے ضرورت ہے، کیونکہ جو مر چکے ہیں وہ تو مر چکے ہیں، وہ بیچارے اب تو واپس نہیں آ سکتے. اب جو دبے ہوئے ہیں وہ بھی تعداد اتنی اب زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ کافی حد تک لوگوں کی ڈیڈ باڈی، جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ہمارے پیاروں کی ڈیڈ باڈی مل سکتی ہے، وہاں لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پر جو پتھر اٹھا سکتے ہیں. ہیوی مشینری تو وہاں ناکام ہو چکی ہے. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اب کندالیں بیلچے وغیرہ لے کے، گینتی وغیرہ لے کے وہ اپنے طور پہ تو کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے کچھ نہ کچھ ڈیڈ باڈی مل رہی ہیں. ڈیڈ باڈیز کے ہٹس کی اگر بات کریں، جیسے آپ نے پاک فوج کی بات کی، ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری عظیم پاک فوج کے نوجوان وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ریسکیو کی 112 کا عملہ وہاں کام کر رہا ہے. بہت ساری جو تنظیمیں ہیں، سب سے زیادہ جو کام میں ورک دیکھ رہا ہوں وہ الحمدللہ میں اپنی مذہبی جماعتوں کو میں مذہبی کریڈٹ دوں گا جماعتیں کہ انہیں سب سے زیادہ وہاں کام کاری ہے، چاہے اس میں الخدمت فاؤنڈیشن ہو، چاہے تحریک لبیک کے ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں، چاہے جناب امہ ایک تنظیم کو میں نے وہاں دیکھا، وہ بھی بہت اچھا کام انفرادی علماء ہو. جن کے بہت اچھے انداز سے جو دینی جماعتیں ہیں، یہ ثابت ہو کہ الحمدللہ دینی جماعتوں نے ہر مشکل میں صف اول پہ وہ سامنے آئی ہیں. اب ان لوگوں کی بحالی کی جو آپ نے سوال کیا ہے، اب ان کو جو میں نے پہلے بتایا کہ وہاں ایک اچھا کلچر ہے کہ اگر کوئی لوگ جو متاثر ہوئے، ان کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، چاچا ماما کوئی بھی رشتہ دار ہے، انہوں نے ان کو جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں میں انہوں نے آباد کر لیا ہے. انہیں رہائش کا کوئی اب اس حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا انہیں اس حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، دکانیں تباہ ہو چکی ہیں، مارکیٹیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کو کیسے بحال کیے جائیں. یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ گورنمنٹ کے کام ہے. اب یہ گورنمنٹ کس حد تک یہ اس کو سنبھال سکتی ہے، ان لوگوں کو دوبارہ یہ کہ ان کی بحالی کے لیے ان کو لا سکتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا گورنمنٹ کی جو ڈاکٹر صاحب یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی سوال کہ 15 سال سے تقریباً ان کی گورنمنٹ ہے کہ پی کے میں پی ٹی آئی کے، اور اتنے ایسے علاقے جو بے پناہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، ان حوالوں میں جو خستہ حالی ہے، اس کی ذمہ دار کیا وہ اپنا علاقہ کے مکین ہیں یا کہ پی کے حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں جاتا ہے؟ دیکھیں جو کلاؤڈ برسٹنگ ہے، جیسے ابھی کراچی میں بہت زیادہ شدید بارش ہوئی ہے، وہاں بھی وہ سیلابی کنڈیشن بنی ہے. اگر ہم لاہور یا اب تلگنگ کی بات کریں، پنڈی کی بات کریں، یا جدید جو ہمارے ویل ڈیولپڈ جو شہر، اگر ہم وہاں بات کریں جیسے اسلام آباد میں، تو کلاؤڈ برسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے، آفت کہیں بھی آ سکتی ہے، سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے. اس میں میں مورد الزام تو میں گورنمنٹ کے بھی کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ جو سیلابی کنڈیشن بن رہی ہے، کلاؤڈ برسٹنگ، پہاڑ کا پڑنا یا بادلوں کا پڑنا، یہ تو قدرتی آفت تھی. جو میں کہتا ہوں کہ اگر امریکہ جیسے جدید ملک میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی شاید اتنے کچھ سنبھال سکے. آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ ان آتے ہیں، یہ کہ سیلاب وغیرہ ان کے کتنے طوفان آتے ہیں، تو وہ ان کو نہیں سنبھال سکتے. یہ باقی رہ گیا کہ 13-14 سال یا 15 سال اگر کے بی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی رہی ہے، ابھی ہے، تو اس نے اس انداز سے جو عوام کے جو مسائل کو حل کرنے میں ابھی تک انہوں نے وہ کردار سامنے نظر نہیں آیا ہمیں، کیونکہ وہاں گورنمنٹ مشینری بالکل نظر نہیں آئی. یہ تو میں واضح آپ کو بات بتا دوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں سامان، ان کے اوپر اپنا بینر لگا دے امین گنڈاپوری صاحب، تو وہ اپنا شو کر دے، تو وہ ایسا ہو رہا ہے. یعنی کہ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ سیاسی جو ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ یعنی کہ عوام اب ان سے پوچھے نا کہ جناب گنڈاپوری صاحب، آپ کو ہم نے مشینری یہ سارے آپ کے پاس تھیں، ہیوی ایکوپمنٹ تھے، تو جب آپ چڑھ دوڑتے تھے اسلام آباد کی طرف، تو وہ آپ نے جو سامان ہے وہ کدھر کیا ہے؟ وہ لازمی بات ہے جب یہاں وہ لے کے آئے، وہ سارا سامان وفاق نے اپنے پاس ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ یہ کچھ کوئی طریقہ کار نہیں، کہ یہ تو عوام کی بھلائی کی مشینری تھی. تو آپ جناب وفاق کو فتح کرنے کے لیے آپ وہ مشینری کا استعمال کر کے لے کے آتے تھے، تو لازمی بات ہے وفاق نے پھر ان کو اپنے قابو کا، وہ ان کے وزیر جو سوال کرتے ہیں
بلکہ اپیل کرتے ہیں جناب کہ ہمیں وہ سامان واپس کیے تاکہ ہم اپنے عوام کو بحال کریں. تو یہ سوال اگر ان اپنی حکومت سے کریں نا کہ جب یہ چیزیں یہاں استعمال کرنے کے بجائے آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی ہیں. تو بہرحال مقصد کیا ہے کہ ہم چونکہ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں, تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے, ان کے بسترے ٹینٹ اس کا بندوبست کیا جائے, کھانا پینا بہت وافر مقدار میں. اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ خام خواہ کے لوگ جو اپنے گھروں میں بہترین طریقے سے, اب وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پکنک اسپاٹ کی شکل بن رہی ہے. میں تو وہاں دیکھ کے بڑا دکھ بھی لگا کہ لوگ دھڑا دھڑ وہ اس مناظر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اس بستی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن موٹیویٹ ہو کے جائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, جا کے اپنے علاقے میں وہ کام کریں اور وہاں سے جو امداد لے کے آئیں. تو جو لوگوں کا ابھی جیسے کل ایک بستی میں ہم گئے, وہاں سے 3 گھنٹے کی ایک مسافت تھی, بہت دور دراز علاقہ تھا, اس سے آگے کے جو گشکول ایک علاقہ ہے اس تک ہم نہیں جا سکے کیونکہ آگے وہ راستہ بلاک تھا, وہ پورا وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آگے راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے خچروں کے اوپر وہ سامان وہاں پہنچایا جا رہا ہے. اب وہاں کے مقامی ساتھیوں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ نیچے کی طرف آ جائیں جہاں تک گاڑیوں کی ایکسیس ہے, تو آپ وہاں تک آ جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے. پھر جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کو یہاں سے دے سکیں, پھر آپ جو بھی اپنے کرنا چاہیں. تو وہ اب یہ سلسلہ بن چکے ہیں. اس میں جو سب سے وہاں بہترین طریقے سے جو کام کری ہیں وہ جمعیت علماء اسلام, وہ بہت اچھے انداز سے کام کری ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے تلنگانہ کے بیت اسلام ٹرسٹ وہ بہت اچھے انداز سے کام کر رہا ہے. وہ انہوں نے وہاں ایک سینٹرلائز سسٹم بنایا ہوا ہے. وہاں ڈاکٹر نور صاحب ہیں, انہوں نے اپنا حجرہ دیا ہوا, کوئی بھی جا سکتا ہے, میں جاؤں کوئی بھی جا سکتا ہے, وہ ان سے رابطہ کر لے تو وہ ان کو اپنا وہاں جو حجرے میں جگہ دیتے ہیں, کھانے پینے کے رہائش کی وہ جگہ دیتے ہیں. پھر ان کو پوری گائیڈ لائن وہاں دی جاتی ہے. وہاں سارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں اس وقت, جیسے مفتی فضل غفور صاحب ہیں جو مرکزی نائب امیر ہیں JJY کے PK کے, اور اس کے علاوہ ضلع کے بھی امیر ہیں بنیر کے, وہ اپنے بڑے زبردست انداز سے وہاں کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی بیت اسلام والے بھی وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. وہ پھر انہوں نے اتنا بہترین انہوں نے ایک میکنزم ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اب گاؤں جا کے جہاں جہاں یہ نقصانات ہوئے ان لوگوں کے سروے کر کے ان کے پاس لسٹیں پہنچ چکی ہیں. جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہ کھانا پہنچایا جا رہا ہے, جہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے ابھی وہ اس کے اوپر کام تو نہیں ہوا لیکن ان کی لسٹیں بن چکی ہیں. اگر کسی ٹینٹ کی ضرورت ہے وہ ٹینٹ پہنچایا جا رہا ہے, بستر ضرورت ہے بستر پہنچائے جا رہے ہیں. وہاں ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سلنڈر, برتن, ٹینٹ وغیرہ, بستر کی ضرورت ہے. چونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں, یہ تو ابھی اتنی جلدی ان کو بحال نہیں کیا جاتا ہے. اگر سردیوں کا موسم آ رہا ہے, وہاں ویسے بھی پہاڑی علاقہ ہے, سردی صاحب اس وقت وہاں ٹیمپریچر کیسا ہے؟ بظاہر تو تلنگانگ جیسا ٹیمپریچر ہے, اچھا ٹھیک ہے, لیکن رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو یہ شہر کی جہاں میں قریب بات کروں, جو پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں تو دن کو بھی سردی ہے اور پڑ جاتی ہے اور رات کو پھر زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو آنے والا جو وقت ہے وہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل جو سیلابی صورتحال بن رہی ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہلے ہمارا ایک دور تھا ہمارے پہاڑ درختوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, تو کیا یہ درختوں کا جو کٹاؤ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا سبب بن رہا ہے؟ کیا وہ پتھروں کو روک سکتا تھا, وہ پتھروں کی سلائڈنگ کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب امریکہ جیسے ادارے ملک فنڈنگ کر رہے ہیں اور آپ گزشتہ حکومت نے بھی 2 ارب درخت لگائے ہیں, تو اس ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی سبب بن سکتا ہے جو درختوں کی بڑے پیمانے پہ کٹائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی, کیونکہ آپ نے وہاں زمینی حقائق سے دیکھ کر آئے ہیں؟ شیخ صاحب میں سب سے پہلے تو بات یہ کروں گا کہ یہ تو ایک فیکٹر ہے, اس سیلاب میں آنے کا ایک فیکٹر ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری, اللہ سے یہ کہ اللہ کی ناراضگی. جب ہم اللہ کے کمال پہ نہیں چلیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر جب ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر یہ تو مسائل آئیں گے. ہم چونکہ ایک اسلامی ممالک کے باسی ہیں, ہم کتنا اپنے دین کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کا جواب نفی میں ہوگا.
ٹھیک ہے مذہبی جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پہ تو کام کر رہی ہیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب سے یہ سوشل میڈیا یا دیگر جو چیزیں آئی ہیں اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اب نوجوان جو نسل ہے وہ دین سے دور ہو رہا ہے، اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دین سے دور ہو رہے ہیں، جس کا نقصان پھر جو جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ایسی شکل میں آ گئی. اب بات آ جاتی ہے جو درختوں کی. درخت اس میں کوئی شک نہیں، جو عربوں کے حساب سے جو درخت کا اعلان کیا گیا تھا ماضی کی حکومت میں، وہاں ہمیں وہ ایسا کوئی نظر نہیں آتا. اچھا، درخت کی کٹائی تو الگ ہے نا، جو درخت لگانے کا جو مہم ہوئی تھی اس کے بھی اثرات ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہے. پہاڑ ایسے ہی انہوں نے ان کو کاٹ کے درخت ان کو ننگے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان پھر ایسی بات ہے. ایک جگہ میں نے درخت کا وہ میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ وہ پوری بستی اسی جیسے بشنوئی بستی کی میں بات کروں، اس کا جو پانی جب وہ دائیں بائیں دیگر آبادی کی طرف پھیلا، اس درخت اس میں ایک مکان صاف بچ گیا. اس کی جو وہ کیسے بچا، اس کے جو انہوں نے نا بڑے زبردست انہوں نے درخت اگائے ہوئے تھے. میں سمجھوں کہ ان درختوں نے اس گھر کو بچایا. تو درخت کی امید کی یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ سیلاب، یہ درخت، یہ پتھر یا دیگر جو ملبہ وغیرہ دیگر چیزیں، یہ بچاؤ ہو سکتا ہے جب آپ کے درخت زیادہ لگیں گے. درخت یقیناً یہ جو کہا جاتا ہے کہ درخت جو پہاڑوں کے اوپر جو درخت لگائے جاتے ہیں یہ پہاڑوں سے آنے والے ملبے کو روکتے ہیں کافی حد تک. تو اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ایک ٹیکنیک آئی ہے جو اس کا مختلف ہالینڈ یا فرانس کے میں دیکھ رہا تھا، وہاں ایک ٹیکنیک انہوں نے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے کہ فینسنگ لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک جو جالی لگا دیتے ہیں لوہے کی، بڑی مضبوط سٹیل کی لوہے کی جالی ہوتی ہے، اس میں لچک پیدا کرتے ہیں. اس کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اوپر سے جو ملبہ آتا ہے پتھروں کی شکل میں، مٹی کی شکل میں، پانی وہ جو بھی آتا ہے، تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے نیچے وہ اس کے رستے میں آگے انہوں نے وہ فنسنگ کر کے جو ملبے ہوتے ہیں، بڑا ملبہ پیچھے رک جاتا ہے، چھوٹا ملبہ آگے رکتے صرف جو پانی ہوتا ہے وہ پھر آگے آبادی تک جاتا ہے، جو اس سے کافی حد تک جو نقصان کو جو اثرات ہیں اس کو کم کی جا سکتے ہیں. وہی کام ہمارے درخت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی بات آپ کی آ جاتی ہے کہ درخت لگانا اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور یہ لگانے چاہیے. اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ملک کے عزیز پہ کوئی آفات آتی ہیں، تلنگانہ کے نوجوان سب اول میں نظر آتے ہیں، خواہ وہ 2005 کا زلزلہ ہو، جنوبی پنجاب میں سیلاب ہو، یا کوئی بھی آفت ہو، تو تلنگانہ کے بسنے والے پوری دنیا میں جدھر بھی بستے ہیں وہ تلنگانہ کے نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کوئی کمنٹ کریں کہ یہ اس مٹی کی کیا تھی خاصیت ہے کہ لوگ جدھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پوری خواہ ان کے پاس اپنی زندگی جتنی مرضی تانگ ہو، لیکن اس معاملے میں وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. جی، یہ بہت میں کہتا ہوں کہ اگر میں تلنگانہ کی عوام اور پاکستانی سب سے پہلے تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، یہ کہ ان کی یہ جو بات جو آپ نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جب وہاں آپ کو بھی اس سٹی کا وزٹ کرنا چاہیے. یقین کریں رستوں میں ہم نے قافلے دیکھے، دھڑ دھڑ وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چونکہ یہ ایک جگہ پہ یہ مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ مسئلہ ڈیر میں ہوا، بٹگرام میں ہوا، سوات میں ہوا، کشمیر میں ہوا. تو ہر جگہ پہ الحمدللہ پاکستانی قوم جب بھی اپنی پاکستانی یعنی کہ کسی علاقے میں اس کی عوام کے اوپر یعنی کہ مصیبت آئی یا آفت آئی ہے تو الحمدللہ پاکستانی قوم نے بڑھ چڑھ کے دل کھول کے اپنے یہ امداد کی ہے. گو کہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں پاکستان کے کہ جس کو ہم افورڈ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی یقین کر رہے ہیں. میں یہاں ایک تہذیب گارمنٹس والے الصادق مارکیٹ میں ان کی شاپ ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس میں بچوں کو سنبھالنا. یقین کریں کہ وہ اگر میں بل دیکھوں تو 50,000 کی انہوں نے ڈونیشن کی کپڑوں کی مد میں کہ بچوں کو انہیں کپڑے دیے ہیں. اب میں نے جب ان سے کاروباری کنڈیشن پوچھی تو
انہوں نے کہا جی بس گزارا چل رہا ہے جی، کہ نا جو معاشی حالات ہے آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے کہ کس قسم کاروباری حالات ہیں، بیچارے کاروباری جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تکلیف کا مبتلا ہے، کیونکہ ان کے اخراجات نہیں پورے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تلنگانہ کی عوام، چکوال کی عوام یا دیگر شہروں کی عوام، اور خاص کر میں پورے پاکستان کی عوام کی بات کروں، ان نے اس حالات کے باوجود بھی اپنے سیلاب زدگان میں مبتلا پاکستانی بھائیوں کے لیے دل کھول کے احتیاط کر رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ کروڑوں کے حساب سے الحمدللہ امداد ان علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور آ رہی ہے. رستے میں لوگ ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، کوئٹہ سے آ رہے ہیں. یہ کہ میں وہاں یقین کو لوگوں کو ملا ہوں، ملاقاتیں ہوئی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کیسے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ پاکستانی قوم کا خاص ہے. کہا تو جاتا ہے کہ باہر کے لوگ زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پاکستانی قوم ڈونیشن میں بہت آگے ہے. صرف ضرورت ہے تو اچھی قیادت کی. اگر اچھی قیادت مل جائے تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان دنیا کے سب سے بہترین ممالک میں شامل ہو. ڈاکٹر صاحب ان قریب دوسرا قافلہ آپ کا تیار ہو رہا ہے الحمدللہ جی جانے کے بالکل. لیے. جی بالکل. آپ اپنے ویورز کو، ہمارے ویورز کو کس چیز کی اپیل کریں گے وہاں جو آپ کو میجر چیز آپ کو وہاں ضرورت ہے عوام کے لیے، آپ تاکہ ہمارے ویور سے اپیل کر سکتے ہیں، ہم بھی ادھر آپ کی جو ہوگی ڈیمانڈ ہے وہ اپنے ویور تک پہنچاتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ وہاں اگر نقدی کی شکل میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، بھلے آپ خود جائیں، لیکن وہاں جو مقامی جو لوگ ہیں جن کے پاس پورا ڈیٹا ہے ان لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کو کہیں جی کہ آپ ہمیں ڈیٹا دیں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. نقدی سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنے طے کر سکتے ہیں، مثال بجری، ریت، سیمنٹ، جو بھی بلاکس وغیرہ، سریا وغیرہ، وہ جتنے بھی کوشش ہے کہ وہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس تھوڑی امداد اگر وہاں پہنچ سکتی ہے تو میں سمجھوں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کے گھر دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے زیادہ ضرورت ہے. دوسرا پھر وہاں افرادی قوت الحمدللہ بہت زیادہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ وفاق المدارس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ وہاں کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو چھٹیاں ہو گئی ہیں. اب وہ جو بچے ہیں ان کو فیلڈ میں لے کے آئیں. وہ یہ آج کے دن سے تقریباً 1000 سے زائد جو طلبہ ہیں وہ فیلڈ میں آ چکے ہیں. ان کی جو قیادت کر رہے ہیں مفتی فضل غفور صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے پاس پورے علاقے کے چونکہ نقشہ بھی ہے اور ڈیٹا بھی ہے، تو وہ ٹیموں کی شکل میں بنا کے وہاں ان لوگوں کی مدد کے لیے آج سے نکل چکے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس پہنچ کے جو بیلچا، کندالے ہو گئے یا گینٹی وغیرہ ہوگی، یہ ان لوگوں تک اگر پہنچایا جائے، چونکہ باقی جو زیادہ جو ڈیزاسٹر والے علاقے ہیں جہاں پتھروں کا ہے وہ تو ہیوی مشینری کے بغیر تو ناممکن ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے جہاں مٹی وغیرہ یا درخت وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جہاں ان کا نقصان ہوا وہ انشاءاللہ ہٹائی جا سکتے ہیں، وہ جلد بحال کیے جا سکتے ہیں. تو میری یہی پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ اس چینل کے توسط سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نقدی وہ وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے یہ کہ ان کے گھر جلد بحال کیے جا سکے. یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو ریت، بجری، سیمنٹ، سریا، بلاکس کی شکل میں ان کی یہ بھی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے کیا ممکن ہے. تو انشاءاللہ یہ ان کے گھر اور وہ جو علاقہ متاثر ہے وہ جلد سے جلد بحال ہو سکتا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محبوب جراح. بہت قیمتی باتیں، وہاں کے حالات و واقعات، وہاں نقصانات کی ڈیٹیل، تقریباً اس کی وجوہات، اس کے سدباب، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئے گی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر کوشش کریں گے. وہاں سے اتنے لوگ گناہ گار نہیں جتنے ہم لوگ گناہ گار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. آئندہ بھی ہم اپنے گناہوں سے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو تلنگانہ کے یہ اس نوجوان نہ صرف تلنگانہ چکوال کا فخر ہیں بلکہ پوری قوم کا، پورے پاکستان کا سرمایہ ہیں. جب بھی ملک عزیز پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے نوجوان جو اپنا قیمتی وقت، جو ایک دن کا اپنا قیمتی وقت ہوتے ہیں، ان کے مریض بھی ہوتے ہیں، کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، چیک کرنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ وقت چھوڑ کر جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو اتنے سنگین قسم کے حادثات اور عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اپنے میزبان فیضان شیخ کو اجازت دیں، ڈیلی چکوال فالو کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔